الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرم احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں کثیر نعمتیں عطا فرمائی۔ ہم کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، جس میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اس کلمے کا اقرار کرنا ہمیں دائرہ اسلام میں داخل کر دیتا ہے۔ اب جب ہم مسلمان ہو جاتے ہیں تو کافی چیزیں ہم پر لازم اور ضروری ہوتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں اسلام کی حقیقی لذت کو محسوس کریں، اسلام سے تسکین حاصل کریں، اور جو ہمارے بزرگان دین ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، واقعات پڑھتے ہیں، نبی کریم کے واقعات، اصحابہ کرام کے واقعات، پھر ہمیں وہ پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ جو اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، جو اسلام کی لذت انہوں نے محسوس کی تھی، جو اسلام کی حلاوت انہیں میسر تھی، ویسی ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ اس کا 10% حصہ بھی ہم محسوس نہیں کر پاتے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں کمزور ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے۔ تو ہم اگر سیکوینس سے اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھیں تو سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد پہلا ہے ایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی نبی کریم نے ہم تک پہنچایا اس پر 100% یقین کرنا کہ واقعی ایسا ہے۔ قرآن پاک کے ایک ایک حرف پر ہمارا 100% یقین ہو تو یہ ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ یہ یقین ہمیں دائرہ اسلام میں داخل کرتا ہے اور اس یقین کا نام ایمان ہے۔ اب ایمان سب سے پہلا اور ضروری حصہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی مضبوطی کے لیے ہم بے شمار کوششیں کریں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص ایمان والا نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک ایمان والا نہیں ہے، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک زیادہ محبوب اور زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں میں اس کے والد سے، اس کے بچوں سے، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں کتاب الایمان میں موجود ہے، جس میں حضور فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کے دل میں جو محبت ہے وہ سب سے زیادہ میرے لیے نہ ہو۔ اور اس میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس کے والد سے، اس کے بچوں سے، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت مجھ سے نہ ہو جائے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے، یعنی وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اگر اپنے ایمان کو کامل بنانا ہے، پرفیکٹ بنانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے غالب ہو۔ ان کی محبتوں کے بعد دوسری محبتیں ہمارے پاس آئیں۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے رشتے ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ آباؤکم تمہارے باپ، ابناؤکم تمہارے بیٹے، ازواجکم تمہاری عورتیں، عشیرتکم تمہارے رشتے دار، واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها تمہارے جمع کیے ہوئے مال، تمہارا کاروبار، ومساکن تمہارے پسندیدہ مکانات۔ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں اور اللہ کے نام جہاد سے زیادہ پیارے ہیں، فتربصوا تو تم انتظار کرو، تم ٹھہرے رہو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاسق بولتے ہیں گناہ گار کو، جو شخص اعلانیہ گناہ کرتا ہے اس کو بولتے ہیں فاسق، فاجر۔ تو جو شخص اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے مال سے جو وہ جمع کر کے رکھتا ہے، اپنے کاروبار سے، اپنے گھروں سے، اگر ان چیزوں سے محبت اس کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے تو وہ عذاب کا انتظار کرے، فتربصوا تو وہ انتظار کرے، تو وہ ٹھہرا رہے۔ یہ جملہ بہت غور طلب ہے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ سختی کے ساتھ کسی کو ڈراتا ہے تو وہی جملے کا استعمال کرتا ہے کہ تم رکو، ٹھہرو، تم دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ مثلا اگر کسی دنیاوی مثال ہم لے لیں، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ مثالوں سے پاک صاف ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، لیکن اگر ہم سمجھنے کے لیے یہ مثال سمجھیں کہ اگر کسی شخص کی لڑائی یا جھگڑا ہو جائے اور آگے سے وہ یہ شخص کہے کہ تم رکو، ٹھہرو، دیکھو تمہارے ساتھ میں کیا کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے وہ شدید غصے میں وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم ٹھہرو، میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہاں پہ وہ ناقص ایک شخص ہے یا انسان ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے کسی کو، زیادہ سے زیادہ کسی کی جان لے سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر رب کائنات اللہ ذوالجلال جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، واجب الوجود ہے، وہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فتربصوا کہ تم لوگ انتظار کرو، ٹھہرے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اگر ہم لوگوں کے دلوں میں
اپنے دنیاوی رشتوں سے اور دنیاوی چیزوں سے زیادہ محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں تاکہ ایمان کی حقیقی لذت ہم محسوس کر سکیں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا اس کو پڑھیں، حدیث پاک پڑھیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو اسٹڈی کریں۔ صرف ان کو پڑھنے سے، ان کو جاننے سے ہمارے دل میں بے انتہا محبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، جو چیز با کمال ہوتی ہے اس کی طرف وہ کھنچتا ہے، اس سے اس کو محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو با کمال ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، ہر اچھی صفت ہمارے اور آپ کے رب میں پائی جاتی ہے۔ نبی کریم کی ذات مقدسہ کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امین، امانت دار، ابھی بھی اگر ہم گوگل میں سرچ کریں گے کہ بیسٹ پرسن ان دی ورلڈ، سب سے اچھا انسان، تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ آئے گی۔ یہ تو مثال سمجھانے کے لیے عرض کی، لیکن تاریخ گواہ ہے، کتابیں موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے کہ نبی کریم نے کس طریقے سے اپنی زندگی میں کام انجام دیے۔ مکی زندگی 13 سالہ، اس کے بعد 10 سالہ مدنی زندگی، عرب کا ظالمانہ ماحول، وہاں پہ حضور علیہ السلام نے محبت کے چشمے بہا دیے۔ تو ہمیں جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت زیادہ ہو جائے گی تو ہم عبادات میں بھی ترجیحات کا معاملہ کریں گے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرائض، واجبات، سنت موقدہ، اس کی پابندی میں یہ دنیاوی رشتے ہیں، ماں باپ، بیٹے، اولاد، کاروبار، گھر، یہ رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اس کو بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت انتہائی ضروری ہے۔ حضور نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ دنیا اور جو کچھ دنیا معافیہ، جو کچھ دنیا میں ہے، اس پہ لعنت کی گئی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے۔ تعلیم اور تعلم، یہ الفاظ ذکر کیے ہیں حدیث پاک میں، یعنی سیکھنا اور سکھانا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اگر دنیا کے اندر فرائض، واجبات، سنت موقدہ سے دور ہو جائیں گے تو ہماری دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں اس پہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہو گئی تو اس پہ لعنت کی گئی ہے۔ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کی پابندی کرتے ہیں، فرائض، واجبات، سنت موقدہ کی ادائیگی کرتے ہیں، حرام، مکروہ، تحریمی ساز سے بچتے ہیں، یعنی جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ کرتے ہیں، جن سے منع کیا اس سے رکتے ہیں۔ اب جن چیزوں کا حکم دیا وہ چیزیں کرنے میں ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارا گھر، ہمارے رشتہ دار رکاوٹ نہیں بنتے تو یہ عین عبادت ہے۔ اگر جن چیزوں کا حکم دیا اور جن چیزوں سے منع کیا کرنے کے لیے، وہ چیزیں کرنے میں اور وہ چیزیں روکنے میں ہمارے رشتہ دار رکاوٹ بنتے ہیں، ہمارا کاروبار رکاوٹ بنتا ہے، ہمارا گھر بار رکاوٹ بنتا ہے، تو اس چیز پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، تو ہم اس کے ادراک میں شامل ہوں گے، گویا کہ ہم فاسق اور فاجر شمار ہوں گے اگر ہم یہ کام نہیں کرتے۔ تو ایمان کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے تو یقین کامل کریں کہ جو قرآن پاک میں فرمایا ہے، جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں وہ حق ہیں۔ اگر ہم نافرمانی کریں گے تو اس کی سزا ملے گی، اگر ہم فرما برداری کریں گے تو اس کی جزا ملے گی۔ تو اس کا یقین جب ہمارے دل میں مضبوط ہوگا تو یہ چیز ہمیں عمل پر ابھارے گی۔ تو پہلا اسٹیپ ہے ایمان کو مضبوط کرنا، ایمان کو کامل کرنا۔ اس کے لیے غور و فکر کریں، علماء کی صحبت اختیار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں۔